جن کے پاس اللہ کا کلام ہے، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، بس اس سے مسئلہ پوچھئے گا، اوروں سے نہیں۔ جو مسئلہ بتاتے ہوئے، جواب دیتے ہوئے قرآن کی آیت پیش کریں، پیغمبر کی حدیث پیش کریں، وہ مسئلہ بتانے کا حق رکھتے ہیں۔ ہاں، ان سے بھی کیسے پوچھیں؟ دیکھیں شریعت نے کیسی رہنمائی کی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے، اگر تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تو پھر ان سے پوچھو جن کے پاس ذکر ہے، قرآن و حدیث ہے۔ اللہ کیسے پوچھے؟ آنکھیں بند کر کے پوچھے؟ فرمایا نہیں، آنکھیں کھول کے پوچھو۔ کیسے؟ بالبینات والزبر، ان سے بھی مسئلہ پوچھنا ہے تو کیسے؟ دلیل مانگنی ہے۔ بالبینہ، قرآن و حدیث والوں سے بھی، ان سے بھی مسئلہ پوچھنا ہے، ثبوت مانگنا ہے، دلیل مانگنی ہے۔ بالبینات والزبر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سے بھی تم دلیل مانگو، ثبوت مانگو، بینہ مانگو۔ بینہ، بینہ دلیل کو کہتے ہیں، بینہ مانگو۔ جس سے بھی مسئلہ پوچھو اس سے بینہ طلب کرو، دلیل طلب کرو، صرف آنکھ سے بند کر کے جانچ کے مسئلہ پوچھو، تحقیق کرتے ہوئے ثبوت مانگو۔ بینہ، بینہ کسے کہتے ہیں؟ آؤ، یہ بھی الجھن نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کی بھی وضاحت ہے کہ بینہ کسے کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیں، صرف دو چیزیں بینہ ہیں، اللہ نے کسی تیسری چیز کو بینہ نہیں کہا۔ دو چیزیں بینہ ہیں، ایک اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن بینہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لم یکن الذین کفروا، ہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں، وہ قرآن جو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا ہے، وہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات، وہ قرآن بینہ ہے، قرآن بینہ ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ قرآن بینہ ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں حکم دیتے ہیں بالبینات والزبر، جب تم نے اہل ذکر سے، قرآن و حدیث والوں سے مسئلہ پوچھنا ہے تو ان سے بھی دلیل مانگنی ہے۔ دلیل سے کیا مراد ہے؟ قرآن مانگنا ہے، ان سے آیہ مانگنی ہے، آیت پیش کرو۔ قرآن کو اللہ نے بینہ کہا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ رب العزت فرماتے ہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، مشرکین کفار اس وقت تک باز آنے والے نہیں جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جائے۔ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کا رسول بینہ ہے، قرآن بینہ ہے، ذات رسول بینہ ہے، تیسری کسی چیز کا نام بینہ نہیں۔ جب بھی مسئلہ پوچھو اہل ذکر سے پوچھو، قرآن و حدیث والوں سے پوچھو، اور ان سے بھی کیسے پوچھو؟ بینہ مانگو، قرآن مانگو، اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مانگو۔ دو چیزیں بینہ ہیں، قرآن بینہ ہے، حدیث بینہ ہے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز کو بینہ ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ بات دعوے سے کرتا ہوں، اگر کوئی شخص نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال سے بھی زیادہ عمر پالے، ساری عمر خطب حدیث کی ورگردانی کرتے ہوئے بسر کر دے، وہ کسی تیسری چیز کو بینہ ثابت نہیں کر سکتا۔ صرف دو چیزیں بینہ ہیں، قرآن بینہ ہے، پیغمبر کی حدیث بینہ ہے۔ تو ہمیں اللہ نے الجھن میں نہیں چھوڑا، اندھیروں میں نہیں چھوڑا، یہ اندھیرے ہمیں مولویوں نے دیے ہیں، اللہ نے تو ہمیں صاف راستہ دیا ہے، واضح راستہ دیا ہے، جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں اندھیرے والا دین دے کے نہیں جا رہا جس میں الجھنے ہی الجھنے ہوں، جہالتیں جہالتیں ہوں۔ ترکتکم علی البیضاء، بالکل واضح شریعت تمہیں میں دے کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس میں رات نامی کوئی چیز نہیں، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے،
اللہ ہمیں ایسا دین دے کے جا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے، پیغمبر علیہ السلام ہمیں ایسا دین دے کے گئے ہیں جو بالکل واضح ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کیوں الجھنوں میں پڑ چکے ہیں، ہم کیوں مغالطات میں پڑ چکے ہیں، ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کوئی ادھر کھینچتا ہے، کوئی ادھر کھینچتا ہے، ہم کیوں پریشان ہیں؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا ہماری پریشانی کا حل قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ہماری پریشانی کا حل حدیث میں نہیں ہے؟ کیا آج ہمارے جھگڑوں کا کوئی حل نہیں؟ ہر مسئلے کا جھگڑا موجود ہے، ہر بستی کے اندر فیصلہ کرنے والا موجود ہے، ہر شہر کے اندر حاکم عدالتیں موجود ہیں۔ کیا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں؟ کیا اس مسئلے کو رفع کرنے والا کوئی بڑا نہیں ہے؟ بڑا وہ بڑا ہے جس کو اللہ نے بڑا کہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے وہ بڑا ہے، اس نے حل کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، الجھنے نہیں ہے اس دین میں، بالکل واضح ہے، اور وہ دو چیزیں ہیں، قرآن ہے اور حدیث ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو پھر تم اس کا حل یہ ہے کہ پوچھ لو۔ پوچھو کس سے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو۔ کیسے پوچھو؟ بالبینات والزبر، ان سے بینہ مانگو۔ شریعت نے ہمیں یہ دلیل دی ہے، دلیل مانگنے کا درس دیا ہے شریعت نے، دلیل مانگنی چاہیے۔ مجھے ایک دیہاتی کی بات یاد آئی، ایک پینڈو کی بات یاد آئی۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، حج و عمرے کا احرام باندھے ہوئے، حج کر رہا تھا یا عمرہ کر رہا تھا، اور احرام باندھے، احرام میں اس نے کیا پہنا ہوا ہے؟ اس نے کوٹ پہنا ہوا ہے، کوٹ پہنے ہوئے طواف کر رہا تھا۔ اس کو ایک بہت بڑے تابعی عبد الرحمن بن زید رحمہ اللہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا انزع البرنس، اس کوٹ کو اتار دو۔ اس نے کہا اے عبد الرحمن بن زید، ٹھیک ہے تم بہت بڑے تابعی ہو، تم نے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے حدیث کو سیکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تمہاری عظمت، تمہاری رفعت بہت بلند ہے، لیکن تمہارا اتنا کہہ دینا کافی نہیں۔ اے عبد الرحمن بن زید، تمہارے اتنے کہنے سے میرا کوٹ نہیں اتر سکتا۔ ہاں میرا کوٹ اتروانا چاہتے ہو تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے؟ ایتنی بشیء من کتاب اللہ او بسنت رسول اللہ، میرا کوٹ اتروانا چاہتے ہو تو کتاب اللہ سے کوئی آیت پیش کرو، او بسنت رسول اللہ، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی دلیل پیش کرو، تنزع سے آپ میرا کوٹ اتر جائے۔ ایسے کوٹ نہیں اترتا۔ اس مثال نے کس قدر باتوں کو واضح کر دیا کہ جس مسئلہ بتانے والا بھی وہ ہے جس کے پاس قرآن و حدیث ہے، اور اس سے پوچھنے والا ایک دیہاتی ہے، دیہاتی پینڈو۔ اس کی علمی حیثیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ وہ بیچارہ اتنا شریعت سے ناواقف تھا، اس قدر ناواقف تھا، اس کو شریعت کے مشہور معروف ترین ایک عمل کا بھی پتہ نہیں کہ احرام باندھنے والا کوٹ نہیں پہن سکتا، قمیض نہیں پہن سکتا، سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا، دو چادروں میں وہ احرام باندھتا ہے، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا، اس قدر شریعت سے ناواقف تھا، لیکن وہ ایک اصول جانتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا دلیل مانگتے ہیں، بڑے سے بڑا بھی آ جائے، تابعی بھی ہو، اس سے ثبوت مانگتے ہیں، اس لیے اس نے ثبوت مانگا ہے۔ اس نے کہا ایتنی بشیء من کتاب اللہ او بسنت رسول اللہ، قرآن کی آیت پیش کرو یا پیغمبر کی حدیث پیش کرو، تنزع ثیابی، یہ لباس اتر جائے گا، میرا کوٹ اتر جائے گا۔ عبد الرحمن بن زید نے حدیث بیان کرنا شروع کی کہ ان عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يلبس البحر القمیص ولا الامائم ولا البرانس،